جی، ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ویڈیوز کے لیے اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ جی ضرور۔ اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کرنے والے ہیں، سروائیول آف دا سکسٹ، یعنی بیماروں کی بقا، جسے ڈاکٹر شیرن مولم نے لکھا ہے۔ بالکل۔ اور اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہماری سوچ کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کیا ہو اگر آج کی جو بیماریاں ہمیں تنگ کرتی ہیں وہ دراصل ماضی میں ہمارے آباء و اجداد کی بقا کا ذریعہ تھی۔ جی، یہ بہت ہی چونکا دینے والا خیال ہے۔ کتاب ایک بنیادی سوال پوچھتی ہے، کیا ہو اگر آپ کی جینیٹک بیماری دراصل آپ کے پرکھوں کی کسی بڑی آفت سے بچ نکلنے کی نشانی ہو؟ یہ ارتقائی طب کی دنیا کا ایک بہت گہرا سفر ہے۔ صحیح۔ اور شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان، یہ آڈیو اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تیار کی گئی ہے، اس لیے جنس اور تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر اس موضوع کو کھولتے ہیں۔ مصنف ڈاکٹر مولم اپنی کہانی ایک بہت ہی ذاتی واقعے سے شروع کرتے ہیں، اپنے دادا کے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعے سے۔ جی، ان کے دادا کو الزائمر کی تشخیص ہوئی تھی، لیکن ان میں ایک بہت عجیب عادت تھی، وہ یہ کہ انہیں خون عطیہ کرنا بہت پسند تھا۔ اچھا، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ہاں، وہ باقاعدگی سے خون عطیہ کرنے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے بعد انہیں جسمانی طور پر بہت بہتر محسوس ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر؟ عام طور پر تو لوگ جذباتی طور پر اچھا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کیا ہے۔ بالکل، لیکن انہیں لگتا تھا کہ ان کے درد کم ہو گئے ہیں، توانائی واپس آ گئی ہے، اور یہی وہ پہلا اشارہ تھا۔ اور اس وقت مصنف کی عمر صرف 15 سال تھی۔ جی، صرف 15 سال، اور اسی بات نے انہیں تحقیق پر مجبور کیا، اور انہوں نے جو دریافت کیا وہ حیران کن تھا۔ ان کے دادا نادانستگی میں اپنا علاج خود کر رہے تھے۔ اپنا علاج خود کر رہے تھے؟ مطلب؟ انہیں ایک موروثی بیماری تھی جسے ہیموکرومیٹوسس کہتے ہیں، یعنی جسم میں آئرن کا ضرورت سے زیادہ جمع ہو جانا۔ آئرن اوور لوڈ۔ جی، اس بیماری میں جسم خوراک سے بہت زیادہ آئرن جذب کرتا ہے جو اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کا سب سے مؤثر علاج باقاعدگی سے خون نکلوانا ہے تاکہ اضافی آئرن جسم سے باہر نکل جائے۔ واہ، تو وہ خون عطیہ کر کے اپنا علاج کر رہے تھے اور انہیں معلوم بھی نہیں تھا؟ بالکل۔ بعد میں مصنف نے خود بھی ہیموکرومیٹوسس اور الزائمر کی بعض اقسام کے درمیان تعلق کو ثابت کیا۔ اور یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر مولم کو خود بھی ہیموکرومیٹوسس ہے۔ جی، اور یہ اس باب کا بنیادی سوال اٹھاتا ہے، اگر یہ جین اتنا خطرناک ہے تو ارتقاء نے اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ یہ مغربی یورپی نسل کے لوگوں میں سب سے عام جنیاتی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ صحیح۔ یہ تو ارتقاء کے اصولوں کے خلاف لگتا ہے نا، کہ کوئی نقصان دہ چیز اتنی عام ہو۔ بالکل، اور جواب خود آئرن میں ہی چھپا ہے۔ دیکھیں، تقریباً ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھی، اور ان بیکٹیریا اور طفیلیوں کو بھی جو ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ تو آئرن ایک دودھاری تلوار ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور حملہ آوروں کے لیے بھی ایک دعوت ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور ہمارا جسم یہ بات جانتا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو ہمارا جسم ایک شدید مرحلے کا رد عمل شروع کرتا ہے، یعنی ایک ایمرجنسی پروٹوکول۔ جی، ایک طرح کا حیاتیاتی لاک ڈاؤن۔ جسم فوراً خون میں گردش کرنے والے آئرن کو چھپا لیتا ہے، اسے محفوظ جگہوں پر بند کر دیتا ہے تاکہ حملہ آور اسے استعمال نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ جسم حملہ آوروں کی سپلائی لائن کاٹ دیتا ہے، لیکن ہیموکرومیٹوسس کا اس سے کیا تعلق؟ ان کے جسم میں تو پہلے ہی بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے۔ یہیں پر کہانی ایک تاریخی موڑ لیتی ہے۔ کتاب ہمیں 14ویں صدی کے یورپ میں لے جاتی ہے، طاعون یعنی بلیک ڈیتھ کی وبا کے دور میں۔ وہ وبا جس نے یورپ کی 1/3 سے نصف آبادی کو ختم کر دیا تھا۔ جی وہی۔ نظریہ یہ ہے کہ ہیموکرومیٹوسس والے لوگوں کو اس وبا میں زندہ رہنے کا ایک فائدہ حاصل تھا۔ ایک منٹ، آئرن کی زیادتی والی بیماری نے لوگوں کو طاعون سے بچایا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی وجہ ہمارے مدافعتی نظام کے خاص سپاہی ہیں جنہیں میکروفیجز کہتے ہیں۔ یہ وہ خلیے ہیں جو حملہ آور بیکٹیریا کو نگل جاتے ہیں۔ اچھا۔
اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیموکرومیٹوسس میں اگرچہ پورے جسم میں آئرن زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان مخصوص میکروفیج خلیوں کے اندر آئرن کی سطح قدرے طور پر بہت کم ہوتی ہے۔ اچھا، تو جب یہ کم آئرن والے میکروفیجز طاعون کے بیکٹیریا کو نگلتے ہیں تو وہ نہ صرف انہیں قید کرتے ہیں بلکہ انہیں بھوکا بھی مار دیتے ہیں۔ واو، یہ تو ایک ایسی پولیس وین کی طرح ہے جو مجرموں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ ان کا راشن پانی بھی بند کر دے۔ بالکل یہی تو اس ماحول میں جہاں طاعون ہر کسی کو جوانی میں ہی مار رہا تھا، یہ جین ایک زبردست ارتقائی فائدہ بن گیا۔ یہ ایک خوفناک سمجھوتا تھا کہ آپ طاعون سے تو بچ جائیں جو آپ کو 20 سال کی عمر میں مار سکتا ہے، لیکن شاید 50 سال کی عمر میں آئرن اوورلوڈ سے مر جائیں۔ ارتقاء کے لیے یہ ایک اچھا سودا تھا کیونکہ اس نے لوگوں کو اپنی نسل آگے بڑھانے کا موقع دیا۔ یہ تو حیران کن ہے، اور یہ ایک قدیم طبی طریقے فسد یعنی خون نکلوانے کو بھی ایک نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ جی، جسے جدید طب نے مسترد کر دیا تھا، لیکن آج ہیموکرومیٹوسس کے لیے یہی بنیادی علاج ہے۔ پرانی حکمت ایک نئے سائنسی نظریے کے ساتھ واپس آ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بیماریاں ایک کہانی سناتی ہیں۔ اچھا، اگر یہ منطق درست ہے تو ذیابیطیز جیسی عام بیماری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتاب اگلے باب میں اسی پر بات کرتی ہے، اور یہاں بھی سراغ جغرافیہ میں ملتا ہے۔ جغرافیہ میں کیسے؟ کتاب خاص طور پر ٹائپ 1 ذیابیطیز پر بات کرتی ہے، جو شمالی یورپی نسل کے لوگوں میں بہت زیادہ عام ہے۔ ہاں، اسکینڈینیویا اور برٹین جیسی جگہوں پر۔ جی، یہ جغرافیائی تقسیم ایک اور اشارہ ہے کہ شاید اس کے پیچھے بھی کوئی قدیم فائدہ چھپا ہوا ہے۔ اور جہاں نظریہ ذیابیطیز کو ایک تیز موسمیاتی تبدیلی سے جوڑتا ہے جسے ینگ ڈرائیاس کہتے ہیں، جو تقریباً 13,000 سال پہلے شروع ہونے والا ایک چھوٹا برفانی دور تھا۔ اور یہ بہت تیزی سے آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یورپ میں درجہ حرارت صرف ایک دہائی میں ڈراماٹک طور پر گر گیا تھا۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سی حیاتی موافق لوگوں کو اس اچانک اور شدید سردی سے بچنے میں مدد دے سکتی تھی؟ کتاب فطرت سے مثالیں لیتی ہے، جیسے آئس وائن کے لیے انگور۔ جی، جب وہ جمتے ہیں تو وہ پانی کھو دیتے ہیں اور اپنی چینی کو گاڑھا کر لیتے ہیں، جو ایک قدرتی اینٹی فریز کا کام کرتی ہے۔ اور سب سے حیران انگیز مثال تو لکڑی کے مینڈک کی ہے، رنا سیلوٹیکا۔ میں نے جب اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ ہاں، وہ تو کمال ہے۔ وہ مینڈک سردیوں میں لفظی طور پر ٹھوس جم جاتا ہے، نہ دل کی دھڑکن نہ سانس، مکمل طور پر مردہ لگتا ہے۔ اور اس کی بقا کا راز گلوکوز یعنی شوگر۔ جیسے ہی وہ جمنا شروع ہوتا ہے، اس کا جگر اس کے نظام میں گلوکوز کی بھاری مقدار خارج کرتا ہے۔ اس کے خون میں شکر کی سطح 100 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ جی، اور یہ میٹھا خون ایک اینٹی فریز کا کام کرتا ہے جو اس کے خلیات کو برف کے کرسٹل سے تباہ ہونے سے بچاتا ہے۔ وہ ضرورت کے وقت خود کو ذیابیطس کا مریض بنا لیتا ہے۔ واہ! تو نظریہ یہ ہے کہ ہمارے شمالی یورپی آباء و اجداد نے بھی اسی طرح کا اگرچہ کم شدید رد عمل تیار کیا ہوگا؟ بالکل، کہ خون میں شکر کی بلند سطح کے لیے جینیاتی رجحان نے ایک قدرتی اینٹی فریز کے طور پر کام کیا ہوگا، جس نے ینگ ڈرائیاس کے دوران زندہ رہنے کا ایک معمولی سا موقع فراہم کیا۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ذیابیطیز جیسی حالت جو ہماری جدید دنیا میں خوراک کی فراوانی اور مرکزی ہراتی نظام کے ساتھ بہت نقصان دہ ہے، ایک برفانی دور میں زندگی بچانے والی ثابت ہو سکتی تھی؟ اور جسم کا سردی کے خلاف رد عمل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کانپنا، جس میں گرمی کے لیے شکر جلتی ہے، اور وہ کولڈ ڈیوریسز یعنی زیادہ پیشاب آنا۔ ہاں، جس میں جسم پانی کم کرتا ہے اور خون میں شکر گاڑھی ہوتی ہے، یہ اسی نمونے سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو یہ خیال کہ ہماری سب سے مستقل بیماریاں دراصل ہمارے آباء و اجداد کی بقا کی نشانیاں ہیں، یہ تو ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ یہ بیماری کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ ہماری ذاتی صحت کو انسانیت اور سیارے کی گہری تاریخ سے جوڑتا ہے۔
ڈاکٹر مولم جو کرتے ہیں وہ بیماری کو صرف ایک خرابی کے طور پر نہیں بلکہ موافقت کی ایک پیچیدہ کہانی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور یہ اس کتاب کے سفر کا صرف آغاز ہے۔ ہم نے ابھی صرف 2 ابواب کا جائزہ لیا ہے۔ جی، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ ہم اگلے باب کا گہرائی سے جائزہ اپنے اگلے حصے میں جاری رکھیں گے۔ بالکل۔ ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز کو سبسکرائب کرنا یاد رکھیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ پچھلی بار ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ہمارا ماحول ہمیں کس طرح بدلتا ہے۔ آج ہم ایک نقشہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، وہ نقشہ جو ہم سب اپنے جسم میں لے کر گھومتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کہاں رہے، انہوں نے کیا کھایا اور کس طرح دھوپ جیسی ایک عام سی چیز نے ان کی تقدیر لکھی۔ ہم سورج کی بات کر رہے ہیں، جو زندگی بھی دیتا ہے اور ایک خطرہ بھی ہے۔ بالکل، یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ سورج کی روشنی ایک طرف تو ہمارے جسم کو ایک ضروری چیز وٹامن ڈی بنانے میں مدد دیتی ہے، لیکن یہی روشنی ایک اور اہم غذائیت فولک ایسڈ کو تباہ بھی کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے، مطلب جس کے بغیر گزارا بھی نہیں اور جس کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے، ایک مسلسل کشمکش۔ تو آج ہم اسی کشمکش اور اس کے حل کو سمجھیں گے۔ ہمارا جسم بے وقت وٹامن ڈی کیسے حاصل کرتا ہے اور فولک ایسڈ کو کیسے بچاتا ہے، اور اس توازن کو بنانے کے عمل نے انسانی ارتقاء، خاص طور پر ہماری جلد کی رنگت کو کس طرح ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آپ نے وٹامن ڈی اور فولک ایسڈ دونوں کا ذکر کیا، دونوں ہی اہم لگتے ہیں، لیکن وٹامن ڈی کا نام ہم اکثر سنتے ہیں، خاص طور پر سردیوں میں۔ آخر یہ ہمارے جسم میں کرتا کیا ہے؟ دیکھیں، وٹامن ڈی ایک سپر سٹار کی طرح ہے۔ اس کا سب سے مشہور کام تو ہے ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنا۔ یہ ہمارے خون میں کیلشیم اور فاسفورس کی مناسب مقدار کو یقینی بناتا ہے، جو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی کمی سے بچوں میں ریکٹس جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ اچھا، ریکٹس؟ جی، جس میں ہڈیاں نرم ہو کر مڑ جاتی ہیں، اور بڑوں میں آسٹیوپوروسس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس میں ہڈیاں بھربھری اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور زیادہ تر وائٹامنز تو ہمیں خوراک سے ملتے ہیں۔ یہ وائٹامن ڈی اتنا خاص کیوں ہے؟ کیا ہمارا جسم سے کسی فیکٹری کی طرح خود بناتا ہے؟ بالکل، یہی تو اس کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ ہمارا جسم ایک چھوٹی سی وٹامن ڈی فیکٹری ہے۔ جب ہماری جلد پر سورج کی UVB یعنی الٹرا وائلٹ بی شعاعیں پڑتی ہیں تو یہ جلد میں موجود کولیسٹرول کو وٹامن ڈی میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہ ایک حیران انگیز عمل ہے، اور اسی لیے سردیوں میں لوگوں کے کولیسٹرول کی سطح اکثر بڑھ جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے۔ جی، وجہ صاف ہے۔ جسم کولیسٹرول تو بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اسے وٹامن ڈی میں تبدیل کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہی کافی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی بخش سورج کی روشنی کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ آپ نے فولک ایسڈ کا ذکر کیا تھا، یہ اس کہانی میں ولن کیسے بن جاتا ہے؟ ولن سورج کی روشنی ہی ہے۔ یہی UVB شعاعیں جو وٹامن ڈی بناتی ہیں وہ خون میں گردش کرتے ہوئے فولیٹ کو توڑ دیتی ہیں، اور فولیٹ، جسے فولیٹ بھی کہتے ہیں، زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب ہمارے خلیے تقسیم ہوتے ہیں تو انہیں اپنے DNA کو کاپی کرنے کے لیے فولیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خلیوں کی نشوونما کا بنیادی جزو ہے۔ یعنی حمل کے دوران تو بہت ہی اہم ہوگا۔ بے حد اہم۔ حمل کے دوران فولیٹ کی کمی بچوں میں اسپائنا بائیفیڈا جیسے سنگین پیدائشی نقائص کا باعث بن سکتی ہے، جس میں بچے کی ریڑھ کی ہڈی ٹھیک سے بند نہیں ہو پاتی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس تحقیق سے لگایا جا سکتا ہے جس میں دیکھا گیا کہ جو خواتین حمل کے دوران ٹیننگ بیڈز کا استعمال کرتی ہیں ان کے بچوں میں ٹیننگ بیڈز؟ جی، ان کے بچوں میں پیدائشی نقائص کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ وجہ؟ ٹیننگ بیڈ سے نکلنے والی تیز UV لائٹ ان کے خون میں موجود فولک ایسڈ کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ تو خوفناک ہے۔ تو ایک طرف وٹامن ڈی کے لیے دھوپ ضروری ہے، اور دوسری طرف یہی دھوپ ایک اور ضروری جز کے لیے خطرہ ہے، خاص طور پر نئی زندگی کے لیے۔ تو ارتقاء نے اس ناممکن مسئلے کو کیسے حل کیا؟ ارتقاء کا حل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہماری جلد کی رنگت میں، گہری جلد میں ایک مادہ ہوتا ہے میلانن۔ آپ اسے قدرت کا بنایا ہوا سن بلاک سمجھ سکتی ہیں۔ یہ ایک پگمنٹ ہے جو سورج کی شعاؤں کو جذب کرتا ہے۔ یعنی گہری جلد ایک طرح سے فولک ایسڈ کے لیے بلٹ ان SPF 50 کا کام کرتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تیز دھوپ والے علاقوں میں جیسے خط استوا کے قریب افریقہ میں گہری جلد نے الٹرا وائلٹ شعاؤں کو جسم کے گہرائی تک جانے سے روکا،
اور فولک ایسڈ کے ذخائر کو تباہ ہونے سے بچایا۔ یہ بقا کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی۔ لیکن جب انسان شمال کی طرف کم دھوپ والے علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے تو یہی گہری جلد ایک مسئلہ بن گئی۔ مسئلہ کیسے بن گئی؟ مطلب حفاظت تو کر رہی تھی۔ حفاظت کر رہی تھی لیکن بہت زیادہ۔ شمالی یورپ جیسے علاقوں میں دھوپ ویسے ہی کم ہوتی ہے، وہاں گہری جلد اتنی زیادہ UVB شعاؤں کو روک لیتی کہ جسم کے لیے کافی وٹامن ڈی بنانا تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے وہاں ہزاروں سال کے دوران ہلکی جلد کا ارتقا ہوا۔ ہلکی جلد کم میلانن کی وجہ سے زیادہ UVB شعاؤں کو اندر جانے دیتی ہے، جس سے جسم کم دھوپ میں بھی ضرورت کے مطابق وٹامن ڈی بنا سکتا ہے۔ یہ ماحول کے حساب سے خود کو ڈھالنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ دنیا میں جلد کی اتنی مختلف رنگتیں کیوں ہیں۔ کیا کسی نے واقعی اس کا کوئی سائنسی نقشہ بنایا ہے؟ جی ہاں، اور یہ بہت ہی شاندار کام ہے۔ ماہر بشریات نینا جبلونسکی اور جغرافیائی کمپیوٹر ماہر جارج چیپلن نے یہی کام کیا۔ انہوں نے دنیا بھر سے ناسا کے سیٹلائٹ ڈیٹا اور انسانی آبادیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی اور جلد کی رنگت اور سورج کی روشنی کی مقدار کے درمیان ایک واضح تعلق کو چارٹ کیا۔ انہوں نے ایک مساوات بھی بنائی جو یہ پیشگوئی کر سکتی ہے کہ کسی خاص علاقے میں رہنے والے مقامی لوگوں کی جلد کی رنگت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ تو کمال ہے۔ ان کی تحقیق کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انسانی جین پول میں اتنی لچک ہے کہ اگر کوئی آبادی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جائے تو تقریباً 1000 سال کے اندر، یعنی صرف 40 نسلوں میں، ان کی جلد کی رنگت نئے ماحول کے مطابق ڈھل جائے گی۔ صرف 1000 سال میں؟ جی، یا تو گہری ہو جائے گی تاکہ فولیٹ کی حفاظت ہو، یا ہلکی ہو جائے گی تاکہ وائٹامن ڈی کی پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو۔ لیکن اس میں بھی تو کچھ ایکسیپشنز ہوں گی، جیسے انوٹ لوگ جو قطب شمالی کے قریب رہتے ہیں، وہاں دھوپ بہت کم ہوتی ہے لیکن ان کی جلد نسبتاً گہری ہوتی ہے۔ یہ اس اصول کو توڑتا نہیں، بلکہ یہ اس اصول کو اور بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس کی وجہ ان کی خوراک ہے۔ وہ روایتی طور پر بہت زیادہ چکنائی والی مچھلی، سیل اور ویل کا گوشت کھاتے ہیں، جو قدرتی طور پر وائٹامن ڈی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو وہ خوراک سے ہی وائٹامن ڈی لے لیتے ہیں؟ بالکل، چونکہ وہ اپنی خوراک سے وائٹامن ڈی حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں اسے بنانے کے لیے ہلکی جلد کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یعنی ان کی خوراک نے ارتقاء کے ایک پورے راستے کو ہی بائی پاس کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم سب وائٹامن ڈی سپلیمنٹ لینا شروع کر دیں تو ہزاروں سال بعد انسانی جلد کی رنگت پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ نظریاتی طور پر بالکل پڑ سکتا ہے۔ اگر وائٹامن ڈی بنانے کا دباؤ ختم ہو جائے تو جلد کی رنگت پر اثر انداز ہونے والی ارتقائی قوتوں میں سے ایک کمزور پڑ جائے گی۔ یہ ایک دلچسپ خیال ہے۔ اور یہ معاملہ صرف جلد کی رنگت سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ جب ہم جلد کے نیچے جینز کی سطح پر دیکھتے ہیں تو کہانی اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ APO4 نامی ایک جین ہے جو گہری جلد والی آبادیوں میں کافی عام ہے۔ یہ جین خون میں کولیسٹرول کی سطح کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک منٹ، ایک ایسا جین جو کولیسٹرول بڑھائے؟ آج کے دور میں تو یہ ایک بہت بری چیز لگتی ہے۔ ارتقاء نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت یہ ایک شاندار حل تھا۔ یاد کریں وائٹامن ڈی کا خام مال کیا ہے؟ کولیسٹرول۔ جی، گہری جلد کی وجہ سے ویسے ہی کم UVB شعائیں اندر پہنچ رہی تھیں، تو اس جین نے خون میں خام مال یعنی کولیسٹرول کی مقدار بڑھا دی تاکہ جلد میں داخل ہونے والی تھوڑی سی بھی دھوپ سے زیادہ وائٹامن ڈی بنایا جا سکے۔ افریقہ میں لوگوں کو دھوپ سے وٹامن ڈی بنانے میں مدد دیتا تھا، وہی جین یورپ میں بھی یہی کام کر رہا ہے، حالانکہ دونوں جگہوں پر ماحول بالکل مختلف ہے۔ جی، اور یہ سب سے حیران کن بات ہے، یہی APOE4 جین شمالی یورپ کے لوگوں میں بھی عام پایا جاتا ہے تاکہ وہ کم دھوپ کی تلافی کر سکیں۔ دونوں آبادیوں نے، جن کی جلد کی رنگت بالکل مختلف ہے، کم وٹامن ڈی کے مسئلے کا ایک ہی جینیاتی حل اپنایا۔ تو ایک حل جو ماضی میں زندگی بچاتا تھا وہ آج ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں؟ آج یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ APOE4 جین اپنے ساتھ جو اضافی کولیسٹرول لاتا ہے وہ لوگوں کو دل کی بیماری، فالج اور خاص طور پر الزائمر جیسی بیماریوں کے بہت زیادہ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔
یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک نسل کا ارتقائی حل اگلی نسل کے لیے ایک بوجھ بن سکتا ہے، خاص طور پر جب لوگ اس ماحول میں نہیں رہتے جس کے لیے ان کے جسم بنے تھے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے مشرقی ایشیائی نسل کے لوگوں میں ایشین فلش کا معاملہ ہے۔ ان میں الکوہل کو ہضم کرنے والے انزائم کی ایک کمزور قسم ہوتی ہے جس سے وہ شراب پینے پر بیمار محسوس کرتے ہیں، یا پھر دودھ ہضم کرنے کی صلاحیت جسے ہم لیکٹوز ٹالرنس کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک میوٹیشن ہے جو صرف ان آبادیوں میں پھیلی جہاں جانوروں کا دودھ پیا جاتا تھا۔ دنیا کی زیادہ تر آبادی آج بھی بالغ ہونے پر دودھ ہضم نہیں کر سکتی۔ بالکل، اور یہ سارا علم کہ ہمارے آباء و اجداد کے جینز ہماری جدید صحت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اب طب میں ایک نئے اور بہت اہم شعبے کو جنم دے رہا ہے۔ اسے فارماکوجینیٹکس کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ اس بات کا مطالعہ ہے کہ ہمارے جینز دواؤں کے اثر کو کیسے بدل دیتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کئی مثالیں ہیں۔ ایک مشہور کیس دل کی ناکامی کی دوا بائیڈیل کا ہے۔ کلینکل ٹرائلز میں یہ دوا ان مریضوں پر زیادہ مؤثر ثابت ہوئی جو خود کو سیافام کہتے تھے، اس لیے اسے خاص طور پر اسی گروپ کے لیے منظور کیا گیا۔ یہ تو تھوڑا متنازع لگتا ہے۔ کیا طب نسل پرستی کی طرف جا رہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دراصل یہ نسل کے بارے میں نہیں بلکہ جینیاتی مارکرز کے بارے میں ہے، جو کسی ایک جغرافیائی نسل سے تعلق رکھنے والی آبادی میں زیادہ عام ہو سکتے ہیں۔ اصل مقصد دوا کو زیادہ سے زیادہ ذاتی بنانا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال CYP2D6 نامی جین ہے۔ یہ جین ہمارے جسم میں 25% سے زیادہ دواؤں کو پروسیس کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس جین کو آپ جسم کی دوا ہضم کرنے والی فیکٹری سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں کے پاس اس جین کی کمزور یا کم کاپیاں ہوتی ہیں، گویا ان کی فیکٹری چھوٹی اور سست ہے۔ انہیں ہم سلو میٹابولائزر کہتے ہیں۔ ان کو دی گئی دوا کی عام خوراک بھی جسم میں جمع ہو کر زہریلی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کے پاس اس جین کی 13 کاپیاں تک ہو سکتی ہیں۔ 13 کاپیاں؟ جی، ان کی فیکٹری بہت بڑی اور تیز رفتار ہوتی ہے۔ وہ انتہائی تیز میٹابولائزر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی دوا 2 لوگوں پر بالکل مختلف بلکہ الٹا اثر کر سکتی ہیں، صرف ان کے جینز کی وجہ سے؟ بالکل، وہ کوڈین جیسی عام درد کش دوا کو بہت تیزی سے اس کی زیادہ طاقتور شکل یعنی مورفین میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک کیس میں ایک مریضہ کھانسی کے شربت کی عام خوراک سے ہی شدید بیمار ہو گئی، کیونکہ اس کا جسم کوڈین کو توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے مورفین میں بدل رہا تھا۔ یہ ڈپریشن سے لے کر دل کی بیماریوں تک کی دواؤں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ایک اور بھی زیادہ ڈرامیٹک مثال کی طرف لاتا ہے جس کا تعلق HIV سے ہے۔ HIV سے؟ جی، CDR5 ڈیلٹا 32 نامی ایک جینیٹک میوٹیشن ہے۔ یہ جین HIV وائرس کو انسانی خلیوں میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ اگر کسی میں اس جین کی ایک کاپی ہو تو بیماری کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے، اور اگر 2 کاپیاں ہوں تو انسان کو HIV سے تقریباً مکمل مدافعت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تو زبردست ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک المیہ ہے۔ یہ میوٹیشن افریقی نسل کے لوگوں میں تقریباً ناپید ہے، جہاں ایڈز ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے، لیکن یہی جین 5 سے 10% یورپی نسل کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، جہاں تاریخی طور پر یہ بیماری اتنی بڑی وبا نہیں تھی۔ تو یہ واضح ہے کہ ہمارے جسم واقعی ہمارے آباء و اجداد کے سفر اور جد و جہد کے زندہ نقشے ہیں۔ جلد کی رنگت، کولیسٹرول کی سطح، دواؤں پر ہمارا رد عمل، یہ سب اس بات کی کہانیاں سناتے ہیں کہ ہمارے پرکھوں نے مختلف ماحول میں زندہ رہنے کے لیے کیسے خود کو ڈھالا، اور اس نقشے کو سمجھنا ہمیں آج کی صحت کی دنیا میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا کولیسٹرول اس کے جینیاتی ورثے کی وجہ سے زیادہ ہے، جیسے ApoE4 جین کی وجہ سے، تو کیا اسے زندگی بھر کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیں یعنی اسٹیٹنز لینی چاہیے، یا پھر اسے اپنے ارتقائی ورثے کا احترام کرتے ہوئے سورج کی روشنی سے اس اضافی کولیسٹرول کو وٹامن D میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟
یہ صرف ایک طبی سوال نہیں بلکہ ایک ارتقائی اور فلسفیانہ سوال بھی ہے۔ اور یہ خیال کہ ہمارا ماحول اور جو کچھ ہم اس سے کھاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ارتقائی دوڑ میں شامل ہے، بہت دلچسپ ہے۔ پودے صرف ہماری خوراک میں ہی ہیں، وہ اپنے دفاع کے لیے کیمیائی ہتھیار بھی بناتے ہیں۔ بالکل، اور اگلی بار ہم اسی پر بات کریں گے جب ہم فاوا بینز اور ایک حیرت انگیز طور پر عام جینیاتی حالت پر نظر ڈالیں گے جو ان سے شروع ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک عام سی سبزی لاکھوں لوگوں کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک ارتقائی کہانی چھپی ہے۔ پچھلی بار ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اس خیال پر بات کی تھی کہ ہمارا جینیاتی خاکہ یعنی ہمارا ڈی این اے شاید اتنا بھی غیر متغیر نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے آئے ہیں۔ آج اسی کو مزید گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جسم بیماریوں کے خلاف کیسے لڑتا ہے، ہمارے ڈی این اے میں کون سے راز چھپے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کے تجربات بھی ہماری صحت پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، لیکن غیر متغیر کی بجائے میں شاید نامکمل کا لفظ استعمال کروں گی، کیونکہ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ڈی این اے کوئی تقدیر نہیں بلکہ ایک ابتدائی مسودہ ہے جسے زندگی کے تجربات مل کر آپ کہہ لیں کہ مکمل کرتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کے دو حصے ہوں گے۔ پہلے ہم ڈی این اے کے ہارڈ ویئر کو دیکھیں گے، یعنی خود جینز کیسے بدل سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کے سافٹ ویئر پر بات کریں گے، یعنی وہ تبدیلیاں جو ڈی این اے کو بدلے بغیر اس کے کام کرنے کا انداز بدل دیتی ہیں۔ واہ، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہارڈ ویئر سے شروع کرتے ہیں، اور اس کی کہانی 18ویں صدی سے جڑی ہے۔ ایک ڈاکٹر تھے ایڈورڈ جینر، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات نوٹ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ جن گوالونوں کو گائے کا چیچک یعنی کاؤ پاکس ہوتا تھا وہ ایک بہت خطرناک بیماری سے محفوظ رہتی تھیں۔ جی، اسمال پاکس سے، اس زمانے کی جان لیوا وبا۔ کاؤ پاکس تو انسانوں کے لیے ایک بہت ہلکی سی بیماری تھی، تو جینر نے سوچا کہ یہ محض اتفاق ہے یا اس میں کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ ایک متاثرہ گوالن کے زخم سے تھوڑا سا مواد لیا اور اسے ایک 8 سالہ لڑکے کے جسم میں داخل کر دیا۔ اور پھر لڑکے کا کیا ہوا؟ اسے ہلکا سا بخار ہوا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ ہفتوں بعد جینر نے اسے جان بوجھ کر اسمال پاکس کے جراثیم سے متاثر کیا اور لڑکا بیمار نہیں ہوا۔ کمال ہے، تو یہ دنیا کی پہلی ویکسین تھی؟ جی بالکل، اور لفظ ویکسین بھی گائے کے لیے جو لاطینی لفظ ہے ویکا، وہیں سے نکلا ہے۔ اور آج تو ہم جانتے ہیں کہ ویکسین ہمارے مدافعتی نظام کو اینٹی باڈیز بنانا سکھاتی ہیں، لیکن یہیں پر 20ویں صدی کے سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ دنیا میں تو لاکھوں کروڑوں جرثومیں ہیں، تو ہمارا جسم ہر ایک کے لیے الگ اینٹی باڈی کیسے بنا سکتا ہے، جبکہ ہمارے پاس اتنے جینز ہی نہیں ہیں جو ان سب کو بنانے کی ہدایات دے سکیں؟ یہ تو ایک معمہ تھا۔ بالکل، اور اس معمے کا جواب ہمارے جینیاتی خاکے کی گہرائیوں میں ہی چھپا تھا۔ دیکھیں، ہر انسان ایک خلیے سے زندگی شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، جی، جس میں 23 کروموسوم کے جوڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری پوری حیاتیاتی کتاب ہے، لیکن دلچسپ یہ ہے کہ اس کتاب کے صرف آپ کہہ لیں کہ 3% سے بھی کم حصے میں وہ ہدایات لکھی ہیں جو پروٹین بناتی ہیں۔ اچھا، تو پھر باقی 97% کا کیا وہ بیکار ہے؟ شروع میں سائنسدانوں نے سے یہی سمجھا۔ اسی کو جنک ڈی این اے کہتے تھے، کچرا ڈی این اے۔ جی بالکل، جنک ڈی این اے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لاکھوں سالوں کے ارتقاء کا بچا کچا ملبہ ہے جو بس نسل در نسل سفر کر رہا ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں سوچا جاتا۔ اب یہ سوچ مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ جسے ہم جنک ڈی این اے کہتے تھے، اب اسے نان کوڈنگ ڈی این اے کہا جاتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ارتقاء کا شاید سب سے اہم کھلاڑی ہے۔ لیکن سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ آیا کہاں سے ہے؟ ہمارے ڈی این اے کا تقریباً 1/3 حصہ وائرسز سے آیا ہے۔ 1 منٹ، کیا مطلب؟ ہمارے ڈی این اے کا 1/3 حصہ وائرس ہے؟ تو کیا ہم انسان جزوی طور پر وائرس ہے؟ یہ تو سننے میں بہت ہی عجیب لگ رہا ہے۔ عجیب ضرور ہے، لیکن ارتقاء اسی طرح کام کرتا ہے۔ یہ صرف دشمنوں سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ہتھیاروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا بھی ہے۔
لاکھوں سالوں کے دوران کچھ وائرسز نے ہمارے آباء و اجداد کے خلیوں پر حملہ کیا اور اپنا جنیاتی کوڈ ہمارے ڈی این اے میں داخل کر دیا۔ زیادہ تر تو یہ خطرناک ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی یہ وائرل کوڈ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا تھا۔ اور ارتقاء نے اسے منتخب کر لیا۔ بالکل۔ تو ہمارا ارتقاء صرف وائرسز سے لڑ کر نہیں ہوا، بلکہ انہیں اپنے وجود کا حصہ بنا کر ہوا ہے۔ یہ تو بالکل ہی ایک نیا زاویہ ہے۔ پہلے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ جینز میں تبدیلیاں یعنی میوٹیشنز وہ تو بس حادثاتی ہوتی ہیں، جیسے تابکاری یا کسی کیمیکل کی وجہ سے۔ جی، لیکن یہ بھی پوری تصویر نہیں ہے۔ جینوم کوئی سیدھی سادی ہدایات کی کتاب نہیں، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔ پہلے ایک تصور تھا، ایک جین ایک پروٹین، لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہی جین ہزاروں مختلف پروٹین بنا سکتا ہے۔ ہزاروں؟ ایک جین سے؟ جی، مثال کے طور پر پھل مکھی کا ایک جین تقریباً 40,000 مختلف پروٹین بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 40,000؟ یہ جینیاتی لچک زندگی کی پیچیدگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی لچک کی سب سے بڑی مثال شاید باربرا میکلنٹاک کے کام میں ملتی ہے۔ 1950 کی دہائی میں جب سب ڈی این اے کو ایک ٹھوس چیز مانتے تھے، وہ مکئی پر تحقیق کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جب پودا تناؤ میں ہوتا، تناؤ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جیسے شدید گرمی یا خشک سالی کا سامنا ہو، تو ڈی این اے کے کچھ حصے اپنی جگہ سے اکھڑ کر جینوم میں کسی دوسری جگہ پر جا کر جڑ جاتے ہیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کہہ لیں کہ چھلانگ لگا رہے ہوتے تھے۔ انہیں جمپنگ جینز کا نام دیا گیا۔ یہ خیال اس وقت کے لیے اتنا انقلابی تھا کہ کسی نے ان کی بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ ذرا سوچیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری جینیاتی کتاب کے الفاظ خود بخود اپنی جگہ بدل سکتے ہیں؟ اور یہ صرف جگہ نہیں بدلتے تھے۔ نہیں، یہ جہاں بھی جاتے تھے اپنے آس پاس کے جینز کو آن یا آف بھی کر دیتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے جینوم خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور ان کے کام کو دہائیوں تک نظر انداز کیا گیا؟ جی بالکل، لیکن بالآخر 1983 میں 81 سال کی عمر میں انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ تو یہ جمپنگ جینز صرف مکئی میں نہیں ہوتے؟ بالکل نہیں، یہ ہم سمیت تمام پیچیدہ جانداروں میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کی ابتدائی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر دماغ میں ایک منفرد نیورل نیٹ ورک بنانے میں مدد دیتے ہیں، اور یہی ہمارے مدافعتی نظام کے اس پرانے معمے کو بھی حل کرتے ہیں۔ اچھا، وہ اینٹی باڈیز والا معمہ۔ جی، ہمارا جسم ایک طرح سے جینیاتی لاٹری سسٹم استعمال کرتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس جینز کے 3 الگ الگ ڈیک ہیں، وی، ڈی اور جے۔ ہر بار جب جسم کو ایک نئی اینٹی باڈی بنانی ہوتی ہے تو وہ ہر ڈیک سے ایک ایک کارڈ اٹھا کر انہیں جوڑ دیتا ہے۔ تو چند سو کارڈ سے لاکھوں مختلف ہاتھ یا اینٹی باڈیز بن سکتی ہیں؟ بالکل، اسی عمل کو وی ڈی جے ریکمبینیشن کہتے ہیں، اور یہ جمپنگ جینز کے کٹ اینڈ پیسٹ میکانزم سے بہت ملتا جلتا ہے۔ یہ تو حیران کن ہے کہ ہمارا جسم خود ایک جینیاتی انجینئر ہے۔ جینز کو کاٹنا اور جوڑنا، یہ تو ہوئی ہارڈ ویئر کی تبدیلی۔ لیکن اگر یہ ایک بڑا قدم ہے تو ذرائع میں ایک اس سے بھی زیادہ لطیف اور شاید زیادہ طاقتور نظام کا ذکر ہے۔ ایک ایسا طریقہ جس میں ڈی این اے کا ایک حرف بھی نہیں بدلتا، لیکن اس کی پوری کتاب کا مطلب بدل جاتا ہے۔ جی بالکل، اب ہم سافٹ ویئر کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس شعبے کو ایپی جینیٹکس کہتے ہیں، یعنی جینیات کے اوپر۔ یہ ان تبدیلیوں کا مطالعہ ہے جو ڈی این اے کی ترتیب کو تو نہیں بدلتی، لیکن یہ طے کرتی ہیں کہ کون سے جینز کو پڑھا جائے گا اور کون سے خاموش رہیں گے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ڈیوک یونیورسٹی کا وہ مشہور چوہوں والا تجربہ ہے۔ جی، 2003 کا اگوٹی چوہوں کا تجربہ۔ ان کے پاس ایسے چوہے تھے جن میں ایک خاص جین، اگوٹی جین، انہیں موٹا اور پیلے رنگ کا بناتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے بچے بھی موٹے اور پیلے ہی ہونے چاہیے تھے۔ بالکل، لیکن سائنسدانوں نے حاملہ گھاودہ چوہوں کو وٹامن سے بھرپور خوراک دی، خاص طور پر فولک ایسڈ اور وٹامن B12۔ پر نتیجہ ایسا نکلا کہ سب دنگ رہ گئے۔ انہوں نے دبلے، بھورے بچوں کو جنم دیا۔ حالانکہ ان کا ڈی این اے تو اپنے والدین جیسا ہی تھا۔ جی بالکل، وہی ڈی این اے تھا۔ ان میں بھی اگوٹی جین موجود تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وٹامنز میں موجود میتھائل گروپس نامی کیمیائی مرکبات نے اگوٹی جین سے جڑ کر اسے آف کر دیا تھا۔ آف کر دیا؟
ایک سوئچ کی طرح؟ جی، یہ عمل ڈی این اے میتھیلیشن کہلاتا ہے۔ یہ ایک جینے کی لائٹ سوئچ کی طرح ہے جو جین کو تبدیل کیے بغیر اسے آن یا آف کر سکتا ہے۔ یعنی صرف وٹامن دینے سے بچوں کا رنگ اور وزن دونوں بدل گئے؟ یہ تو جادو جیسا لگتا ہے۔ یہ آسان لگتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی طاقتور میکینزم ہے۔ جانوروں کی دنیا اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں، جیسے پانی کے پسو جب وہ اپنے ماحول میں شکاری مچھلی کی بو محسوس کرتے ہیں تو وہ ایسے بچے پیدا کرتے ہیں جن کے سر پر بڑے ہیلمٹ اور کانٹے ہوتے ہیں، تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ پیدا کرتی ہے تاکہ اگر سانپ حملہ کرے تو وہ دم چھوڑ کر بھاگ سکے۔ تو ماں کے تجربات بچے کو آنے والے خطرات کے لیے پہلے سے تیار کر رہے ہیں۔ بالکل، اسے سائنسدان پیش قیاسی موافقت کہتے ہیں۔ آسان زبان میں یہ ایک موسمیاتی رپورٹ کی طرح ہے جو ماں اپنے بچے کو بھیجتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ باہر کا ماحول ایسا ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انسانوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ سننے والوں کے لیے اس کا کیا اطلاق ہے؟ انسانوں میں اس کا سب سے گہرا تعلق شاید بچپن کے موٹاپے اور میٹابولک بیماریوں سے ہے۔ ایک بارکر ہائپوتھیسس ہے۔ اس کے مطابق اگر ماں کو حمل کے دوران مناسب غذائیت نہ ملے تو رحم میں موجود بچہ یہ اشارہ وصول کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہونے والا ہے جہاں خوراک کی کمی ہے۔ اچھا۔ اس کے جواب میں بچے کا میٹابولزم توانائی ذخیرہ کرنے والا یعنی کفایتی بن جاتا ہے۔ اور اگر پھر وہ بچہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو جہاں خوراک بہت زیادہ ہو؟ تو اس کا کفایتی میٹابولزم اضافی توانائی کو چربی کی صورت میں ذخیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے موٹاپے اور ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ اثرات صرف ماں سے بچے تک ہی محدود نہیں ہیں۔ ذرائع میں ایک برطانوی تحقیق کا ذکر ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ جو مرد بلوغت سے پہلے یعنی 11 سال کی عمر سے پہلے سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں، ان کے بیٹے 9 سال کی عمر تک زیادہ موٹے ہوتے ہیں۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی، اور چونکہ یہ اثر صرف بیٹوں میں دیکھا گیا، بیٹیوں میں نہیں، تو سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ ایپی جینیٹک مارکر وائی کروموزوم کے ذریعے باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتے ہیں۔ یہ بات تو دماغ گھما دینے والی ہے۔ یعنی آپ کے دادا نے جوانی میں جو سگریٹ پی تھی اس کا اثر آپ کے وزن پر پڑ سکتا ہے؟ یہ جو تجربات کی وراثت ہے۔ بالکل، اور یہ تبدیلیاں صرف پیدائش سے پہلے نہیں ہوتی۔ مکگل یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں چوہوں کا مطالعہ کیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جن بچوں کو ان کی مائیں زیادہ پیار کرتی تھیں، یعنی انہیں زیادہ چاٹتی اور سنوارتی تھیں، ان کے دماغ میں تناؤ کو کنٹرول کرنے والے جینز کے گرد میتھائل مارکر کم تھے، وہ جینز آن تھے۔ اور وہ بچے بڑے ہو کر پرسکون بنے؟ جی، پرسکون اور نڈر بنے۔ اس کے برعکس جن بچوں کو نظر انداز کیا گیا ان میں وہی جینز زیادہ میتھیلیٹڈ یعنی خاموش رہے، اور وہ بڑے ہو کر زیادہ خوفزدہ اور تناؤ کا شکار رہے۔ تو محبت یا اس کی کمی ہمارے دماغ کے جینز کے کام کرنے کے طریقے کو جسمانی طور پر بدل سکتی ہے۔ اس کا تعلق تو پھر کینسر جیسی بیماریوں سے بھی ہوگا۔ ذرائع میں ایک جیسی جڑواں بہنوں کا ذکر ہے جن کا ڈی این اے ایک جیسا تھا، لیکن ایک کو چھاتی کا کینسر ہوا اور دوسری کو نہیں۔ جی، یہ ایپی جینیٹکس کی ایک بہترین مثال ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف تجربات، ماحول، خوراک، ان سب نے ان کے میتھیلیشن پیٹرن کو مختلف بنا دیا۔ ہمارے جسم میں کچھ جینز ہوتے ہیں جن کا کام ٹیومر کو بننے سے روکنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے جیسے سگریٹ نوشی ان حفاظتی جینز کے گرد بہت زیادہ میتھائل مارکر جمع ہو جائیں تو وہ جینز آف ہو جاتے ہیں اور کینسر کے خلیوں کو بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جینیاتی خاکہ پتھر پر لکھی ہوئی کوئی تقدیر نہیں ہے، یہ ایک زندہ متحرک نظام ہے۔ یہ ہارڈ ویئر کی سطح پر جمپنگ جینز کے ذریعے خود کو بدل سکتا ہے، اور سافٹ ویئر کی سطح پر ایپی جینیٹکس کے ذریعے ہمارے ماحول، خوراک، تجربات اور یہاں تک کہ ہمارے آباء و اجداد کی زندگیوں سے بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت اہم اور پیچیدہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم ایپی جینیٹکس کو سمجھ رہے ہیں، اب ایسی دوائیں بن رہی ہیں جو ان میتھائل مارکرز کو ہٹا یا لگا سکتی ہیں۔ کینسر کے علاج میں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن ڈیوک یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اپنے ہی تجربے کے بعد خبردار کیا تھا کہ ہم ابھی تک ان تمام مرکبات کے غیر ارادی اثرات کو پوری طرح نہیں جانتے۔
تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ایک جینیاتی سوئچ کو اپنی مرضی سے آن یا آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نادانستہ طور پر اور کتنے سوئچز کو چھیڑ رہے ہیں؟ ایک مسئلے کو حل کرتے ہوئے ہم کہیں 10 نئے مسائل تو نہیں پیدا کر رہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے وقت میں جینیات اور میڈیکل سائنس کی دنیا کو ایک نئی شکل دے گا، اور اسی پر ہم اگلی بار بات کریں گے۔ اس کتاب پر ہماری گفتگو کے آخری حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیماریاں جنہیں ہم دشمن سمجھتے ہیں وہ اصل میں ارتقائی فائدے بھی دے سکتی ہیں۔ جی، آج ہم زندگی کے کچھ سب سے بنیادی سوالات کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم بوڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا موت ہمارے ڈی این اے میں لکھی ہوئی ہے؟ بالکل، اور یہ گفتگو ایک بہت ہی دھماکہ خیز خیال سے شروع ہوتی ہے کہ بڑھاپا شاید صرف جسم کی ٹوٹ پھوٹ کا نتیجہ نہ ہو۔ تو پھر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ایک پیچیدہ جینیٹک پروگرام ہو، ایک ایسا کوڈ جو ہمارے ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے، اور اس کوڈ کو سمجھنے کی چابی ایک بہت ہی غیر معمولی بیماری پروگیریا میں چھپی ہے۔ پروگیریا کی کہانی واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ کتاب میں سیت کک نامی ایک بچے کا ذکر ہے، صرف 12 سال کا، لیکن اس کا جسم بوڑھوں جیسا تھا۔ جھریوں والی جلد، گٹھیا، جی، اور سخت شریانیں۔ یہ بیماری بچوں کو عام رفتار سے 10 گنا زیادہ تیزی سے بڑھاپا کر دیتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے۔ بالکل، اور اسی نے سائنسدانوں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ڈی این اے میں صرف ایک حرف کی غلطی، ایک چھوٹی سی غلطی، پوری کہانی کو اتنی تیزی سے ختم کر سکتی ہے، تو شاید کہانی کے خاتمے کی تاریخ بھی اسی کتاب میں کہیں لکھی ہو۔ اور پھر 2003 میں انہیں وہ جین مل گیا؟ جی، انہیں وہ جین مل گیا جو پروگیریا کا سبب بنتا ہے۔ یہ لیمن اے نامی ایک پروٹین بناتا ہے۔ لیمن اے، اچھا، یہ کرتا کیا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک خیمہ ہوتا ہے۔ لیمن اے پروٹین ان سلاخوں کی طرح ہے جو خیمے کو اس کی شکل دیتی ہیں۔ اچھا، سہارا دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ہمارے خلیوں کے مرکزے یعنی نیوکلیس کو ساختی سہارا دیتا ہے۔ پروگیریا میں یہ پروٹین ناقص ہوتا ہے تو وہ سلاخیں کمزور ہو جاتی ہیں، جس سے پورا ڈھانچہ بگڑ جاتا ہوگا۔ جی، اور پھر خلیہ اپنے بنیادی کام جیسے ڈی این اے کی مرمت یا تقسیم وہ ٹھیک سے نہیں کر پاتا، اور نتیجہ خلیہ بہت تیزی سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے، لیکن یہ تو ایک بہت نایاب بیماری ہے۔ اس کا ہم سب کے یعنی عام بڑھاپے سے کیا تعلق ہے؟ یہی تو سب سے بڑی اور حیران کن دریافت تھی۔ سائنسدانوں نے جب عام بوڑھے لوگوں کے خلیوں کو دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان میں بھی اسی لیمن اے پروٹین کی خرابیاں تھیں، بس وہ بہت آہستہ آہستہ جمع ہوئی تھیں۔ اچھا، تو مطلب ہم سب کے اندر ایک طرح کا سست رفتار پروگیریا چل رہا ہے؟ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلی بار یہ ثابت ہوا کہ تیز رفتار اور معمول کی عمر رسیدگی جینیاتی سطح پر جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی ہمارا بوڑھا ہونا صرف ایک حادثہ نہیں، بلکہ ہمارے جینز میں لکھا ایک منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کی کوئی اور مثال بھی ہے کتاب میں؟ جی بالکل، اور وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ اسے ہیفلک لمٹ کہتے ہیں۔ ایک سائنسدان تھے لیونارڈ ہیفلک۔ انہوں نے دریافت کیا کہ انسانی خلیے لافانی نہیں ہیں، وہ صرف ایک محدود تعداد میں ہی تقسیم ہو سکتے ہیں، تقریباً 52 سے 60 بار، اور پھر بس رک جاتے ہیں۔ ایک اندرونی ٹائمر کی طرح؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے کروموزوم کے سروں پر موجود حفاظتی ٹوپیاں ہیں، انہیں ٹیلومیئرز کہتے ہیں۔ اچھا، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ جو جوتوں کے تسمے کے سروں پر جو پلاسٹک کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کی طرح ہیں جو تسمے کو بکھرنے سے بچاتے ہیں؟ بالکل بہترین تشبیہ، اور ہر بار جب خلیہ تقسیم ہوتا ہے تو اس تسمے کا سرا تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کتاب میں ایک اور مثال ہے۔ فرض کریں آپ کو ایک کتاب کی 50 کاپیاں بنانی ہیں، لیکن فوٹو کاپی والا ہر کاپی کے بعد آپ کی اصل کتاب سے ایک صفحہ پھاڑ دیتا ہے۔ یہ تو تباہی ہے۔ 50ویں کاپی تک تو اصل معلومات ہی غائب ہو جائیں گی۔ بالکل، اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کتاب کے آخر میں 50 خالی صفحات لگا دیں گے، صحیح، تاکہ اصل کتاب محفوظ رہے۔ جی۔ اب ہر بار ایک خالی صفحہ پھٹے گا۔ ٹیلیمیئرز بالکل ان خالی صفحات کی طرح ہیں۔ جب یہ خالی صفحات ختم ہو جاتے ہیں تو خلیہ خود کو مزید تقسیم ہونے سے روک لیتا ہے۔ یہی ہیفلک لمٹ ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔
یعنی ہمارا جسم خود کو کینسر سے بچانے کے لیے جان بوجھ کر اپنی عمر کم کرتا ہے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ عمر رسیدگی دراصل اس طاقتور دفاعی نظام کی قیمت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ ایک حیاتیاتی سمجھوتا، لاپانی زندگی یا کینسر سے تحفظ، اور ہمارے ارتقاء نے تحفظ کو چنا۔ بالکل۔ لیکن اگر یہ ہیفلک لمٹ اتنی بنیادی چیز ہے تو پھر کینسر ہوتا کیوں ہے؟ کینسر کے خلیے اس اصول کو کیسے توڑتے ہیں؟ وہ ایک طرح سے لاپانی ہونے کا چشمہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کینسر کے خلیے ٹیلی میریز نامی ایک انزائم کو دوبارہ فعال کر دیتے ہیں۔ ٹیلی میریز؟ جی، یہ انزائم ان خالی صفحات کو یعنی ٹیلیمیئرز کو بار بار دوبارہ بناتا رہتا ہے۔ اچھا، تو وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے؟ کبھی نہیں۔ اس سے خلیہ لازوال یعنی امورٹل ہو جاتا ہے اور لامحدود طور پر تقسیم ہو سکتا ہے۔ 90% سے زیادہ کینسر ٹیومر اسی انزائم کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ تو ہمارے جسم میں یہ انزائم پہلے سے موجود ہوتا ہے؟ جی ہاں، اور یہ بھی ایک اور دلچسپ سمجھوتا ہے۔ ہمارے جسم کے کچھ خاص خلیے جیسے اسٹیم سیلز وہ بھی اسی انزائم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی تقسیم کی صلاحیت برقرار رکھ سکیں۔ تو ایک ہی چابی ہے جو زندگی کو جاری بھی رکھتی ہے اور اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو جان لیوا بھی بن سکتی ہے۔ بالکل۔ تو زندگی کے اختتام سے اب آتے ہیں زندگی کے آغاز کی طرف۔ کتاب ایک اور ارتقائی پہیلی پیش کرتی ہے۔ انسانوں میں بچے کی پیدائش دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اتنی خطرناک اور تکلیف دہ کیوں ہے؟ جی، اور مصنف نے اس کی وجہ بتائی ہے کراس ورڈ پزل اور مارچنگ بینڈ۔ کراس ورڈ پزل اور مارچنگ بینڈ؟ یہ تو کوئی سائنسی اصطلاح نہیں لگ رہی۔ نہیں، یہ ایک تشبیہ ہے۔ کراس ورڈ پزل ہمارے بڑے دماغ کی علامت ہے اور مارچنگ بینڈ ہمارے 2 ٹانگوں پر چلنے کی۔ اچھا، ہماری 2 سب سے بڑی خصوصیات۔ جی، لیکن ارتقاء میں یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ 2 ٹانگوں پر چلنے کے لیے ہماری پیلوس یعنی کولہے کی ہڈی کی ساخت تنگ اور مڑی ہوئی ہو گئی۔ اور پھر جب ہمارے دماغ بڑے ہونے لگے تو بڑے سر والے بچوں کو اس تنگ مڑے ہوئے راستے سے گزرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ اسی لیے انسانی بچے اتنے بے بس پیدا ہوتے ہیں۔ باقی جانوروں کے بچے تو پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک اور سمجھوتا ہے۔ بچے کا سر پیدائشی وقت بہت نرم ہوتا ہے اور کھوپڑی کی ہڈیاں جڑی نہیں ہوتی تاکہ وہ پیدائشی نالی سے گزر سکے۔ انسانی بچے کا دماغ پیدائش کے وقت اپنے بالغ سائز کا صرف 25% ہوتا ہے۔ صرف 25%؟ جی، باقی 75% نشونما پیدائش کے بعد دنیا میں آنے پر ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے 2 ٹانگوں پر چلنا شروع ہی کیوں کیا جبکہ اس سے ہماری نسل کو آگے بڑھانے کا عمل اتنا مشکل اور خطرناک ہو گیا؟ روایتی نظریہ تو سوانا ہائپوتھیسس ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جنگل چھوڑ کر افریقہ کے کھلے میدانوں میں رہنا شروع کیا، جہاں دور تک دیکھنے کے لیے سیدھا کھڑا ہونا ضروری تھا۔ جی، لیکن ایلین مورگن نامی ایک مصنفہ نے اسے چیلنج کیا اور ایک بہت ہی مختلف نظریہ پیش کیا، آبی بندر کا نظریہ۔ آبی بندر یعنی ایکواٹک ایپ؟ جی، ان کے مطابق ہمارے آباء و اجداد نے اپنی تاریخ کا ایک بڑا حصہ پانی کے اندر اور اس کے آس پاس گزارا۔ یہ تو بالکل ہی الگ تصویر ہے، لیکن ہم نے تو اسکول میں ہمیشہ سوانا کا نظریہ ہی پڑھا ہے۔ اس نظریے کو اتنی قبولیت کیوں نہیں ملی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ایک تو یہ کہ ایلن مورگن خود ماہر حیاتیات نہیں تھیں، وہ ایک مصنفہ تھیں، اور دوسرا اس کے لیے براہ راست فوسل ثبوت ملنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ نظریہ انسانی جسم کی کچھ ایسی خصوصیات کی وضاحت کرتا ہے جو سوانا کا نظریہ نہیں کر پاتا۔ مثلاً کون سی خصوصیات؟ کئی ہیں۔ پہلی، ہمارے جسم پر بالوں کا نہ ہونا۔ سوانا کی تیز دھوپ میں تو بال فائدہ مند ہوتے۔ صحیح، سورج سے بچانے کے لیے۔ جی، لیکن پانی میں تیرنے کے لیے بالوں کا نہ ہونا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، جیسا کہ ہم ڈالفن اور ویل میں دیکھتے ہیں۔ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ اور دوسری، ہماری جلد سے جڑی چربی کی تہ۔ یہ بھی آبی ممالیہ کی خصوصیت ہے جو پانی میں جسم کو گرم رکھتی ہے۔ اور ہماری ناک جو نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہے، تاکہ غوطہ لگاتے وقت پانی اندر نہ جائے۔ اور سب سے اہم، 2 ٹانگوں پر چلنا۔ پانی میں چلنے سے 2 ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ پانی آپ کو سہارا دیتا ہے۔ تو شاید ہم نے 2 ٹانگوں پر چلنا زمین پر نہیں بلکہ پانی میں سیکھا۔
اگر یہ سچ ہے تو اس کا ہماری مشکل پیدائش سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد پانی میں رہتے تھے تو بہت ممکن ہے کہ بچے کی پیدائش بھی پانی میں ہی ہوتی ہو۔ واٹر برتھ کی طرح؟ بالکل۔ آج کل جدید دور میں واٹر برتھ کے نتائج اس نظریے کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ 2005 کی ایک اطالوی تحقیق کا کتاب میں ذکر ہے۔ جی میں نے پڑھا، اس میں تھا کہ پانی میں جنم دینے والی ماؤں میں سے صرف 5% کو دردکش ادویات کی ضرورت پڑی۔ جی، جبکہ زمین پر جنم دینے والی 66% ماؤں کو۔ یہ تو ناقابل یقین فرق ہے، 5% مقابلہ 66%۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید ہم اپنی حیاتیاتی تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ بالکل۔ تحقیق میں یہ بھی پایا گیا کہ لیبر کا پہلا مرحلہ چھوٹا تھا اور سرجیکل کٹ کی ضرورت بھی بہت کم پیش آئی۔ اور سب سے حیران کن بات وہ ڈائیونگ ریفلیکس والی تھی۔ جی، نوزائیدہ بچوں میں ایک قدرتی ڈائیونگ ریفلیکس ہوتا ہے۔ اگر آپ انہیں پانی میں ڈالیں تو وہ فوراً اپنی سانس روک لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جبلت ہے جس کی توقع سوانا کے گرم خشک میدانوں میں رہنے والے جانور سے نہیں کی جا سکتی۔ واہ! عمر بڑھنے کے جین سے لے کر پانی میں پیدائش تک یہ کتاب واقعی ہماری اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل دیتی ہے۔ تو اب جب ہم اس کتاب کے اختتام پر ہیں، یہ ہمیں 2 بنیادی سوالات پر واپس لاتی ہے۔ کیوں اور ہم اس علم سے کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل، اور یہ صرف علمی تجسس نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ کچھ بیماریاں دراصل ماضی میں بقا کے لیے ایک موافقت تھیں، ہمیں ان کے علاج کے نئے طریقے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کتاب کا اختتام 3 اہم نکات پر ہوتا ہے۔ پہلا، یہ کہ زندگی مسلسل تخلیق کے عمل میں ہے، یعنی ارتقاء ختم نہیں ہوا ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہماری خوراک، ٹیکنالوجی، ہمارا ماحول، یہ سب مسلسل ہمارے جینز پر نئے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ہم آج بھی بدل رہے ہیں۔ اور دوسرا نکتہ یہ تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز الگ تھلگ نہیں ہے، ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ جی، جیسے عمر بڑھنے کا جین کینسر سے جڑا ہے اور 2 ٹانگوں پر چلنا بچے کی پیدائش سے، ہر چیز کا اثر دوسری چیز پر پڑتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ بیماری کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت پیچیدہ ہے، یہ صرف حملہ آور اور دفاع کرنے والے کی کہانی نہیں ہے۔ بالکل۔ کبھی کبھی جو چیز آج بیماری ہے وہ کل بقا کی ضمانت تھی۔ جیسے کتاب میں ذکر ہے کہ آئرن کی کمی شاید انفیکشن سے بچنے کا ایک قدرتی دفاعی نظام ہو۔ تو اس ساری گفتگو اور پوری کتاب کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا آخری پیغام کیا ہے؟ آخر میں کتاب یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی خود ایک معجزہ ہے۔ کائنات کا قدرتی رجحان بے ترتیبی کی طرف ہے، ہر چیز بکھرنا چاہتی ہے۔ انٹروپی۔ جی، انٹروپی۔ لیکن زندگی اربوں سالوں سے اس رجحان کے خلاف ایک ناقابل یقینی حد تک پیچیدہ اور خوبصورت جدوجہد کا نام ہے۔ جب ہم اپنی صحت اور زندگی کو اس وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے گہرا احترام پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک جین جو عمر بڑھنے کا سبب بنتا ہے سے لے کر ان عظیم ارتقائی سمجھوتوں تک جنہوں نے ہمیں بنایا، یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہمارا وجود اربوں سالوں کے تجربات کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک کیوں چھپا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری بہت گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہم نے اب تک یہ سمجھا ہے کہ ارتقاء نے ہمیں کیسے تشکیل دیا، لیکن اب جب ہم ڈی این اے کو سمجھنے اور اسے بدلنے کی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں تو سوال بدل گیا ہے۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اب جب ہم ان میکینزمز کو سمجھ چکے ہیں تو ارتقاء کے مستقبل کو بنانے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ یہ ہمیں ارتقاء کی پیداوار ہونے کے کردار سے نکال کر اس کے مستقبل میں ایک فعال اور باشعور حصہ دار بنا دیتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی کی یہ کہانی آگے کہاں جائے گی۔ جی، اب قلم ہمارے ہاتھ میں ہے۔